الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. معزز اسلامی مدینی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین اس آیت میں بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم پر عذاب نازل کرے، تمہارے اوپر سے، من فوقکم، تمہارے اوپر سے بھی اللہ رب العالمین عذاب نازل کرنے پر قادر ہے. اور اللہ فرماتا ہے وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، اور تمہارے پیروں کے نیچے سے بھی اللہ رب العالمین تمہیں عذاب دینے پر قادر ہے. اللہ فرماتا ہے کہ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، کہ دیکھو ہم کس طرح سے لوگوں کے لیے نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ کچھ سمجھ حاصل کریں، کچھ سمجھ سکیں. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کا وقتاً فوقتاً عذاب آسمان سے بھی آ سکتا ہے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین زمین کے نیچے سے بھی عذاب لا سکتا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر قادر ہے. اوپر سے عذاب لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان سے موسلا دھار بارش کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین طوفان لا سکتا ہے، اللہ رب العالمین پتھروں کی بارش کر سکتا ہے. اور نیچے سے عذاب لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین زمین کو پھاڑ سکتا ہے، اللہ رب العالمین زمین میں دھسا سکتا ہے، اللہ رب العالمین زمین کے اندر ہچکولے پیدا کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین زمین کے اندر کپکپاہٹ پیدا کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین زمین کو پھاڑ کر پوری کی پوری بستیاں ان میں دھسا سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین ان تمام باتوں پر قادر ہے. لہذا ہمیں اللہ رب العالمین کے عذاب سے کبھی بھی اپنے آپ کو مامون اور محفوظ نہیں سمجھنا چاہیے. ہم اگر کوئی کام کریں، کوئی غلط کام کریں یا کوئی گناہ کا کام کریں، تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ اس دنیا میں بھی ہمیں اس کا عذاب دے سکتا ہے، اس کی سزا دے سکتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم لوگوں کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے، تاکہ لوگ دین کی طرف آ جائیں، تاکہ لوگ دین کی طرف واپس آ جائیں، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے اندر پیدا کریں. اس لیے ہم بڑے عذاب سے پہلے، یعنی جو آخرت کا عذاب ہوگا، قیامت کے بعد کا جو عذاب ہوگا، یہ بہت بڑا عذاب ہے. اللہ رب العالمین اس سے پہلے دنیا میں مختلف انداز کے عذاب لاتا رہے گا. اللہ رب العالمین کبھی تیز ہوائیں چلائے گا،
اللہ رب العالمین کبھی زلزلہ پیدا کرے گا زمین کے اندر، اللہ رب العالمین کبھی طوفان لائے گا، اللہ رب العالمین کبھی ٹڈیوں کا عذاب لا سکتا ہے، اللہ رب العالمین کبھی بھوک مری کا عذاب لا سکتا ہے، اللہ رب العالمین کبھی ہمیں گھریلو پریشانیوں میں ڈال سکتا ہے، اللہ رب العالمین حادثات کو عام کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین ہر طرح سے ہم کو اس دنیا کے اندر آزما سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب میں گرفتار کرنے کا میرا جو مقصد ہے وہ یہ کہ لوگ اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ کی طرف لوٹ کر آ جائیں، اللہ کے دین کی طرف لوٹ کر آ جائیں، اللہ رب العالمین کو پہچاننے لگیں، اللہ رب العالمین کی ذات کو جاننے لگیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو بڑے عذاب سے پہلے اس دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے عذاب دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے پچھلی بستیوں کا ذکر کیا، ان بستیوں کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے جن بستیوں کی طرف نبیوں اور رسولوں کو بھیجا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ امین اہل القری ان یاتیہم بأسنا بیاتا وهم نائمون او امین اہل القری ان یاتیہم بأسنا ضحا وهم یلعبون، کہ کیا بستی والے اس بات سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا عذاب ان پر رات میں آ جائے اور وہ سو رہے ہیں، یا بستی والے اپنے آپ کو اس بات سے محفوظ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب صبح چاش کے وقت آئے اور وہ کھیل کود رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے۔ رات کو انسان سویا ہوا ہے اور اسے ہوش نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اللہ رب العالمین کبھی بھی اپنا عذاب لا سکتا ہے۔ جس طرح سے آپ دیکھیے گزشتہ قوموں کو اللہ رب العالمین نے انہی کے گھر میں اوندھے منہ، ایسا اللہ رب العالمین نے ان کو ڈال دیا انہیں کے گھر میں کہ وہ اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قوم صالح کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، کہ اے صالح اگر تم اللہ کے بھیجے ہوئے ہو، اگر تم اللہ کے رسول ہو تو جو تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا، لہذا تم اللہ کا عذاب لے آؤ۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ان کو آ کر زلزلے نے آ گھیرا، زلزلے نے ان کو آ گھیرا، اللہ رب العالمین نے زمین کو جھجھوڑ کر رکھ دیا، اللہ رب العالمین نے ان کے گھر کو منہدم کر دیا، اور فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اللہ رب العالمین نے قوم لوط پر پتھر کی بارش کی ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور دیکھیے قوم عاد پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسی تیز و تند ہوا چلائی کہ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، وہ ہوا ان پر 7 راتوں تک اور 8 دنوں تک مسلسل چلتی رہی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس ہوا کے تھپیڑے ایسے تھے کہ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں اور کھجور کے تنے کی طرح وہ معلوم ہو رہے تھے۔ اتنے لمبے تڑنگے تھے جنہیں اپنی قوت پر ناز تھا، جنہیں اپنی جسامت پر ناز تھا، اللہ رب العالمین نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو کوئی بھی اللہ رب العالمین کے عذاب سے امن میں نہ رہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عذاب میں گرفتار نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین ہمیں عذاب نہیں دے گا، بلکہ اللہ رب العالمین جب عذاب دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ساتھ نیک لوگوں کو بھی گرفتار کر لیتا ہے۔ جس طرح سے آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میری امت کے اندر زمین دھسائی جائے گی، قیامت سے پہلے ایک عذاب آئے گا جس میں زمین دھسائی جائے گی، اور اسی طرح سے لوگوں کے چہرے تبدیل کر دیے جائیں گے، لوگوں کے چہرے بدل دیے جائیں گے۔ جس طرح سے بنی اسرائیل کے چہرے بندر بنا دیے گئے اور اسی طرح خنزیر بنا دیے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری امت میں بھی اس طرح کا مسخ ہوگا، ہماری امت میں بھی اس طرح کا جو ہے عذاب آئے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہلک وفینا الصالحون، کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے؟ کیا ہمارے اوپر عذاب آئے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دے گا؟ حالانکہ ہمارے یہاں نیک لوگ موجود ہیں، نیک لوگ موجود ہوں گے، بھلے لوگ موجود ہوں گے، تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر عذاب کیوں لائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بالکل،
نیک لوگوں کے باوجود تم لوگ عذاب میں گرفتار کیے جا سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کثر الخبث، جب خباثت عام ہو جائے، جب برائی عام ہو جائے، جب زنا پھیل جائے اور لوگ کھلم کھلا برائی میں گرفتار ہو جائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم پر اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا اور پھر نیک لوگ بھی نہیں بچ پائیں گے، نیک لوگ بھی اس کی گرفت میں آئیں گے۔ اللہ رب العالمین کے عذاب میں سب گرفتار ہوں گے۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ یبعثون علی نیاتہم، لیکن جو نیک لوگ ہوں گے ان کو ان کی نیتوں کے حساب سے اٹھایا جائے گا۔ اگر وہ نیک رہے ہوں گے تو اللہ رب العالمین آخرت میں اس کا بھرپور بدلہ عطا فرمائے گا۔ لیکن آپ دیکھیں برے لوگوں کی وجہ سے نئے لوگ بھی چپیٹ میں آئے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر یوں کیا ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ اس عذاب سے بچو، اس فتنے سے بچو جو صرف تم میں سے ظالموں کو نہیں لائق ہوگا، بلکہ جب وہ فتنہ آئے گا تو اس میں اچھے اور برے سب گرفتار ہو جائیں گے، سب اس میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جان لو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین متقیوں کے ساتھ ہے۔ تو آج زلزلے آئیں، آج زمین میں کپکپاہٹ آئے یا تیز طوفان آئے تو یہ اللہ رب العالمین کا چھوٹا عذاب ہے اس دنیا کے اندر بڑے عذاب سے پہلے۔ زیرک ہوشیار لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان زلزلوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین اس زلزلے کی یاد دلانا چاہتا ہے کہ جس زلزلے کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، کہ جب زمین کو زبردست طریقے سے جھنجھوڑ دیا جائے گا اور یہ زمین اپنے خزانوں کو نکال پھینکے گی، اس کے اندر جو بھی تانبا پیتل اور جو بھی چیزیں اس کے اندر مدفون ہیں یہ زمین اپنے اندر سے نکال پھینکے گی، اور اس دن زمین کے اوپر جو جو کچھ کیا گیا ہے وہ زمین سب کچھ بیان کرے گی، اور یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوگا۔ تو اس زلزلے کی یاد دلانے کے لیے اللہ رب العالمین یہ زلزلہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقین قیامت کا زلزلہ ایک بہت ہی عظیم چیز ہے، بڑا خطرناک عذاب ہوگا اللہ رب العالمین کا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، کہ اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور حمل والیاں جو حمل والی ہوں گی وہ مارے دہشت کے اپنے حمل کو جن دیں گی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، تم دیکھو گے لوگوں کو کہ لوگ بالکل مدہوش ہیں، گرے پڑ رہے ہیں، کھڑے ہونے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، ایسا تم کو لگے گا کہ لوگ نشے میں ہیں۔ وما هم بسکارا، لیکن وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا کہ اللہ رب العالمین ان کو ایسا بنا دے گا کہ ایسا لگے گا کہ وہ نشے کی حالت میں ہے۔ تو اس زلزلے سے پہلے اللہ رب العالمین زلزلے دنیا کے اندر لاتا ہے، اور آپ دیکھیے مسلم بستیوں میں، مسلم ممالک میں یہ زلزلے آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، گناہ سرزد ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی کے اندر جو فساد پھیلتا ہے، زمین اگر کانپتی ہے، زمین کے اندر اگر زلزلہ آتا ہے یا سمندر میں بھوچال آتا ہے، سمندر میں اگر طغیانی آتی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھ کی کمائی ہے، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بعض کاموں کا مزہ چکھانا چاہتا ہے، بعض کاموں کا مزہ چکھانا چاہتا ہے، تب اللہ رب العالمین یہ زلزلے لاتا ہے، یہ زلزلے پیدا کرتا ہے اللہ رب العالمین۔ تو آج دیکھیے ابھی 2-4 دنوں پہلے کتنا زبردست زلزلہ ترکی کے اندر اور اسی طرح شام کے اندر آیا۔ یہ ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے۔ ان زلزلوں کے بعد ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ آپ دیکھیے مدینے کے اندر جب زلزلہ آیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل مدینہ کو اکٹھا کر کے کہا تھا کہ اللہ کی قسم
لم اساکنکم، اگر دوبارہ اس طرح سے زلزلہ آ گیا، اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ رہوں گا نہیں، میں مدینے میں رہوں گا نہیں۔ یہ زلزلہ کیسے آیا؟ یقیناً تم میں سے کوئی گناہ کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، کبیرہ گناہ کر رہا ہے، اور اس پر وہ توبہ نہیں کر رہا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین یہ عذاب لے کر آیا ہے۔ تو کتنا یقین تھا ان کو، ان صحابہ کرام کو کتنا یقین تھا کہ زمین کے اندر اگر فساد پھیل رہا ہے، زمین میں اگر زلزلہ آ رہا ہے، طوفان آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ برے لوگوں کے ساتھ اگر معصوم بھی پس رہے ہیں، تو یقیناً یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ آپ دیکھیے دل خراش تصویریں جو آ رہی ہیں، وہ دلوں کو دہلا دیتی ہیں، کس طرح سے معصوم بچے اس زلزلے کی زد میں آئے ہیں، اور کس طرح سے معصوم لوگ اور بے گناہ لوگ اس زلزلے کی زد میں آئے ہیں۔ یقیناً دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے اور ڈر لگتا ہے کہ وہ بھی مسلمان ہیں، مسلمان بستیاں ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اگر گناہوں کی کثرت ہمارے یہاں بڑھتی رہی تو اللہ رب العالمین سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اسی طرح کا عذاب ہمیں بھی چکھا سکتا ہے، جیسا کہ شروع آیت میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، کہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنا عذاب تمہارے اوپر سے بھی لا سکتا ہے، اور اپنا عذاب اللہ رب العالمین تمہارے نیچے سے بھی لا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ان باتوں پر ہمیں دھیان دینا چاہیے، اور جو بھی فساد دنیا کے اندر پھیل رہا ہے، زلزلہ وغیرہ آ رہا ہے، یا اللہ رب العالمین کا کوئی بھی عذاب آ رہا ہے، تو یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی یہ وارننگ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سبق سکھانا چاہ رہا ہے کہ ہمیں ابھی بھی ہوش میں آ جانا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف لوٹ آنا چاہیے۔ آپ دیکھیں میرے بھائیوں، اس طرح کے زلزلے آ رہے ہیں، اور یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ رجب کے مہینے کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ یہ جو ہے حرمت والا مہینہ ہے، یہ 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن مہینوں کی تعظیم کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، جن مہینوں کا احترام کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، ان میں سے ایک رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ، اس کا احترام ہونا چاہیے، اس میں ذکر و اذکار ہونے چاہیے، اور خاص طور سے اس مہینے میں ہمیں اپنے اوپر ظلم سے بچنا چاہیے، یا کسی کے اوپر بھی ظلم سے بچنا چاہیے، اس لیے یہ رجب کا مہینہ ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کی نشاندہی کی ہے۔ لہذا اس مہینے کا ہمارے اندر احترام ہونا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیے رجب کے مہینے کو بھی لوگوں نے نہ جانے کن کن باتوں کا مستحق قرار دیا ہے، اور نہ جانے کون کون سی باتیں لوگوں نے رجب کے مہینے میں ایجاد کی، جن کا ذکر ہمیں نہ تو قرآن کریم کے اندر ملتا ہے، نہ تو ہمیں سنت کے اندر ملتا ہے، اور نہ تو ہمیں صحابہ کرام کے اقوال سے ملتا ہے، اور نہ تو 3 زمانے جن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعظیم کی ہے، ان زمانوں سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک طرف تو زلزلہ آ رہا ہے اور لوگ تباہ و برباد ہو رہے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی تباہ و برباد ہو رہے ہیں، وہیں دوسری طرف مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں قبر پرستی ہو رہی ہے، رجب کے مہینے میں قبر پرستی ہو رہی ہے۔ لوگوں کو تو ایک اللہ کو یاد کرنا چاہیے تھا، ایک اللہ کے سامنے رونا چاہیے تھا، ایک اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے تھا، جائے کہ ہم قبروں پر جائیں اور وہاں جا کر سجدے کریں اور وہاں جا کر ہم دعائیں مانگیں۔ کتنی بڑی آپ سمجھ لیجئے یہ حرمہ نصیبی ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ مسلمان کہ جس کے پیغمبر آخری وقت میں یہ کہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، انہوں نے قبروں پر جا کر سجدہ کیا، قبروں پر جا کر دعائیں مانگی، قبروں پر جا کر ہاتھ اٹھائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو اس قوم پر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے، مائی عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ کے اوپر ایک چادر ڈلی ہوئی تھی، آپ اس چادر کو ہٹاتے اور اس چادر کو پھر ڈالتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم میں قبر کے پجاریوں پر لعنت بھیجی تھی، قبر کے جو پرستار ہیں اور جو قبر کی پوجا کرتے ہیں، اس حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ لا تتخذوا قبری وثنا یعبد،
کہ اے میری امت کے لوگوں، تم لوگ جان لو کہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ اس کی پوجا کی جانے لگے، اس کی عبادت کی جانے لگے، میری قبر کو بت نہ بنا دینا۔ آپ دیکھیے کتنی سمجھ لیجئے ناسمجھی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، یہ سب قبر کے اندر جانے والے سب مردہ ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو نہیں پتا کہ یہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لا تسمع الموتى، کہ جو لوگ قبر میں ہیں ان کو تم نہیں سنا سکتے ہو، من فی القبور، جو قبر میں جا چکے ہیں ان کو تم نہیں سنا سکتے ہو۔ لیکن آپ دیکھیں اس عالم میں جب کہ مسلمانوں کو ایک اللہ کو پہچان کر، اللہ کی صفات کو پہچان کر، اللہ رب العالمین کی کبریائی کو سمجھ کر اللہ رب العالمین کے ہاتھ کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے۔ وہیں اس مہینے میں آپ دیکھیے اس مہینے کو لوگوں نے قبر پرستی کا مہینہ بنا دیا ہے، اور نہ جانے پوری دنیا میں کتنے شرافت کے اڈے قائم کیے ہیں جہاں پر قبروں کا طواف ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، لوگوں کو چاہیے کہ پرانے گھر کا یعنی خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ دنیا کے اندر صرف ایک ہی عمارت ایسی ہے کہ جس کا طواف کرنا جائز اور درست ہے۔ آپ دیکھ لیجئے یہاں پر قبروں کے پر طواف ہو رہے ہیں، قبروں کے چکر لگائے جا رہے ہیں، اور قبروں پر چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے، جو غیر اللہ کے نام کی قسم کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص مشرک ہے۔ اور ایک صحابی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو تم کو قتل کر دیا جائے، تم کو مار دیا جائے، وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں مار دیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ میرے بھائیوں میری اپیل ہے، یہاں پر فرقہ پرستی کا معاملہ نہیں ہے، یہاں پر ہمارے اور تمہارے کا معاملہ نہیں ہے، بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے، بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے۔ یہ سب کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ توبہ کریں قبر پرستی سے، توبہ کریں اس طرح کی زیارتوں سے، اور توبہ کریں اس انداز سے قبروں پر جانے سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بعض بھائی جو سمجھدار ہیں وہ سمجھتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کے بہکاوے میں آ کر وہ بھی اجمیر کا سفر کر لیتے ہیں، اور ان کے دل میں بھی یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہاں جانے سے ہمارا کام بن جائے، ہو سکتا ہے وہاں جانے سے ہمارا کام بن جائے۔ آپ سمجھ لیجئے اگر آپ وہاں پر گئے اور دعا آپ نے کی، آپ کی دعا قبول ہو گئی، آپ کا کام بن گیا، تو اللہ نے آپ کو اور گمراہ کر دیا ہے، اللہ نے آپ کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غیر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے کہ وہیں سے تم کو شفا ملے گی، تم گمراہ ہوئے تھے اور گمراہ ہو۔ لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف ثواب کی نیت سے آپ سفر کر سکتے ہیں۔ مسجد نبوی ہے، مسجد حرام ہے، اور اسی طرح سے مسجد اقصی ہے۔ ثواب کی نیت سے اگر سفر کرنا ہے تو آپ ان کا سفر کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں صرف اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے آپ سفر کریں کہ صرف ہمیں اللہ کے نبی کی قبر پر جانا ہے، لہذا یہ بھی درست نہیں ہے۔ آپ نیت کریں کہ ہمیں مسجد نبوی جانا ہے، اور پھر ضمناً آپ اللہ کے نبی کی قبر پر جائیں اور وہاں پر زیارت قبور کریں۔ لیکن اس قصد سے اگر آپ اللہ کے نبی کی قبر پر جا رہے ہیں کہ صرف ہمیں اللہ کے نبی کی قبر پر جانا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ یہ جو ہے یہ بالکل غلط ہے، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ نیت مسجد نبوی کی ہونی چاہیے، اور اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت وہ ضمناً کی جائے گی۔ آپ دیکھیے عہد صحابہ میں اور اسی طرح سے تابعین کے دور میں اس سلسلے میں کتنی زیادہ سختی پائی جاتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو روانہ کیا اور کہا کہ کیا میں تم کو اس مشن پر روانہ نہ کروں کہ جس مشن پر اللہ کے نبی نے مجھ کو روانہ کیا تھا، لہذا تم جاؤ، جتنی قبریں بھی ایک بالشت سے اونچی ہوں ان کو تم زمین سے برابر کر دو، زمین کے برابر کر دو۔ قبر کا اٹھا رہنا ہی درست نہیں ہے، اور جتنا احترام ہماری شریعت نے مردے کا کیا ہے اتنا احترام کسی شریعت نے نہیں کیا ہے۔ لیکن وہ سارا احترام جب تک اس کا جسم ہمارے سامنے موجود ہے تب تک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مردے کو اچھی طرح سے نہلاؤ۔ نہلانے کا کیا مقصد ہے؟ نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز اس کی ہمیں پڑھنی، پاک ہمارے لیے ہونا ضروری ہے، مردے کو کیا ضرورت ہے نہلانے کی؟
لیکن مردے کی تعظیم ہے، مردے کو وضو کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مردے کو وضو کراؤ، مردے کو وضو کراؤ، کیا ضرورت ہے؟ نماز ہمیں پڑھنی ہے، وضو ہم اس کو کرا رہے ہیں، یہ اس کی تعظیم ہے، اس کا احترام ہے۔ آپ دیکھیں اس کو ایسے ہی گڑھے میں ڈال سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کیوں کہا کہ قبر اچھی صاف ستھری اور گہری کھودو؟ اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا کہ مردے کو جو ہے 3 کپڑوں میں کفن دو؟ ایک میں بھی لپیٹا جا سکتا ہے، لیکن 3 میں کیوں کہا؟ اسی لیے کہ اس میں مردے کا احترام ہے۔ جتنا ہماری شریعت نے مردے کا احترام کیا ہے اور جتنا اللہ کے نبی نے احترام کرنے کا حکم دیا ہے، اتنا دنیا میں کسی اور شریعت نے نہیں دیا ہے۔ لہذا اس بات کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، اعتدال پیدا کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں رجب کے مہینے میں 22 رجب کا کنڈا، یہ اہل تشیع کی سازش ہے۔ ہم سب سمجھ لیں کہ 22 رجب کو کنڈوں میں جو ٹکیاں کھائی جاتی ہیں میٹھی، یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی میں کھائی جاتی ہیں۔ یہ حب علی کے پیچھے بغض معاویہ ہے، حضرت علی سے محبت کا دعویٰ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغض ہے، یہ بغض ہے یہ۔ اور جب اہل تشیع نے خالص یہ کام کیا تھا، معاویہ رضی اللہ عنہ کو وہ جانی دشمن مانتے تھے۔ جب 22 تاریخ کو معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو اہل تشیع نے چھپ کر دالان کے اندر چھپ کر اپنے گھروں میں چھپ کر خوشی منائی تھی اور چھپ کر یہ ٹکیاں کھائی گئی تھی، چھپ کر یہ کام کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد اسی لیے چھپ کر یہ کام کیا گیا تھا کہ اس وقت اہل سنت کا غلبہ تھا۔ اگر یہ کھلے عام خوشی مناتے معاویہ کی خوشی کی تو ان کے سر قلم کر دیے جاتے، اسی لیے انہوں نے چپکے سے یہ کام کیا۔ اور بعد میں جب اہل سنت کو یہ بات پتہ چل گئی تو اس کو پھیر دیا امام جعفر صادق کے فاتحے کی طرف کہ ان کے نام کا فاتحہ ہے، تو یہ ان کے نام کا فاتحہ نہیں ہے، یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ لہذا اس سے قطعاً توبہ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، غلط ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں شب معراج، 27 تاریخ کو شب معراج منائی جاتی۔ شب معراج کی کچھ بھی حقیقت نہیں ہے، اللہ کے نبی کو معراج ہوئی، اس کا ذکر جو ہے ایک سفر کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے، مسجد اقصی سے مسجد حرام کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے، باقی اوپر کا ذکر اللہ کے نبی اوپر گئے 7 آسمان پر، اس کا ذکر حدیث کے اندر موجود ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے، اللہ کے نبی کو معراج ہوئی، لیکن کس تاریخ میں ہوئی اس کی تعین نہیں ہے، اس کی تعین نہیں ہے۔ شب معراج کی کچھ بھی حقیقت نہیں ہے، لہذا جو لوگ شب معراج مناتے ہیں 27 تاریخ کو اور ذکر و اذکار کرتے ہیں، اس کی کچھ بھی حقیقت نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی مکہ کے آخری دور میں، مدینے میں آپ آ کر رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک، کبھی بھی آپ نے شب معراج نہیں منائی، صحابہ کرام نے نہیں منائی، تابعین تبع تابعین کسی نے نہیں منائی، اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ کی تعین نہیں کی۔ لہذا اسی لیے آپ دیکھیں کتنا زیادہ اختلاف موجود ہے۔ جب کسی چیز میں اختلاف موجود ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کب ہوئی ہے، لہذا اس کے پیچھے پڑنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر تاریخ پتہ بھی چل جائے تو منانے کے لیے ثبوت کا ہونا ضروری تھا کہ اللہ کے نبی نے منائی، صحابہ کرام نے منائی، تابعین تبع تابعین نے منائی یا نہیں منائی، تب ہم اس کو کر سکتے تھے۔ لہذا یہ رجب کے مہینے کے فضول کام ہیں، بدعات ہیں، ان سب سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، سب سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ اور یہ وقت ہے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑانے کا، دین کی تحقیق کا وقت ہے کہ تحقیق کر کے اللہ کو پہچان لیا جائے، اللہ کے نبی کو پہچان لیا جائے، اللہ کے نبی کی سنت کو پہچان لیا جائے، اس سے پہلے کہ ہماری موت آ جائے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دنیا سے جاؤ تو مسلمان ہو کر جاؤ، ایمان والے ہو کر جاؤ، قبر پرست مردہ پرست ہو کر نہ جاؤ، بت پرست ہو کر مت جاؤ، دنیا سے جاؤ تو ایمان والے بن کر جاؤ۔ اس کی ہر کسی کو اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ان زلزلوں سے اور ان عذاب سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں رجب کے مہینے کا حقیقی احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرما، اللہ منہج سلف کے مطابق انہیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما، اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اللہ ہمارے بوڑھے لوگوں پر رحم فرما، اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔